الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے خواب شرعی والوں سے کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، انسان خواب دیکھتا ہے، مختلف قسم کے دیکھتا ہے، غمی کے بھی دیکھتا ہے، خوشی کے بھی دیکھتا ہے، انٹیمیشن تنبیہ والے بھی دیکھتا ہے، سزا و جزا کے خواب بھی دیکھتا ہے۔ اور انسان جو فطری طور پہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے نا، جو کہ ایک حقیقت ہے، وہ اپنی موت سے ڈرتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ موت کے بعد کے مراحل سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے۔ بہرحال بہت سے لوگ خواب میں اپنے آپ کو قبر میں لیٹا ہوا دیکھتے ہیں کہ ان کو دفن کر دیا گیا ہے، وہ قبر میں ہے۔ تو اس والے سے اگر کوئی خواب دیکھے اپنے آپ کو قبر میں لیٹا ہوا تو معبرین کیا کہتے ہیں، علم الرؤیا کیا کہتا ہے، اس والے سے مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ اور آپ کے اسکرینس پر ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے گا۔ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشر گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، کوئی مومن بندہ یا بندی اپنے آپ کو قبر میں لیٹا دیکھے یا اپنے آپ کو مدفون دیکھے تو ایسا خواب کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم کوسچن ہے اور عام طور پر ایسے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے کئی زاویے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ کوئی بالکل لاپرواہ شخص ہے اور یعنی اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، دین کے بارے میں کوئی توجہ سے کام نہیں لیتا، اور نماز پڑھی نہیں پڑھی، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لی، یعنی دین کے معاملات میں بالکل بے توجہی کا شکار ہے، لاپرواہی کا شکار ہے، اور اسے آخرت کا کوئی احساس نہیں۔ اگر وہ ایسا خواب دیکھے کہ اسے قبر کی طرف، یعنی جنازے میں رکھ کر قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے اسے، یا پھر اسے قبر میں دفنایا جا رہا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو قبر میں اس طرح دیکھے کہ میں قبر میں موجود ہوں اور دفن ہوں، تو ان تمام مناظر کی تعبیر علماء معبرین نے یہ بیان فرمائی کہ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے اپنی لاپرواہی، بے توجہی دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے معاملات میں ترک کرنی چاہیے، اور اب سیدھے راستے کی طرف اسے آنا چاہیے، احکامات الہیہ کی اور احکامات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر فکر آخرت کے حوالے سے ائمہ معبرین نے بڑا زور دیا ہے، کیونکہ فکر آخرت یہ وہ فکر ہے کہ جب کسی میں پیدا ہو جائے نا، پھر وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کسی ادارے میں کام کرتا ہے، تو اگر اسے پتہ ہے کہ جی مجھے باس کو منہ دینا ہے اور ہر 2-3 مہینے کے بعد میری ساری رپورٹ جاتی ہے یا کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو اب وہ کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرے گا، توجہ کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو یہ دنیاوی کوئی باس ہو یا کیمراز ہوں تو ہم اس سے گھبراتے ہیں کہ جی سوال ہوگا ہم سے تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس سے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اسے 2 جہاں کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں ہے، اور وہ واللہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ کل جو ہونا ہے ہمارے ساتھ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اسے معلوم ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو اگر ذہن میں یہ ادراک، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں ایک سوال کا اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے، تو یہ فکر آخرت یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جس میں پیدا ہو جائے تو وہ کبھی بھی نافرمانی کے قریب نہیں جاتا۔ اور پھر اس کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ
اگر وہ مثال کے طور پر یعنی شریعت مطہرہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسا خواب دیکھ لے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے احکامات کی طرف اور زیادہ آنا چاہیے، اطاعت الہی، اطاعت رسول علیہ السلام کی طرف اور زیادہ قدم بڑھانے چاہیے۔ اگر وہ نیک کام کر رہا ہے تو اپنے نیک کاموں کو بڑھانا چاہیے، پھر اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر وہ بالکل شریعت کا پابند ہے اور بے توجہی نہیں کرتا، اور اگر وہ ایسا خواب دیکھ لے اور اگر وہ پریشان ہے، اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس خواب کی تعبیر پھر یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ بزنس کر رہا ہے یا اپنا کام کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس کام میں کسی قسم کی کوئی بندش وغیرہ ہو جائے، کہ کیونکہ ائمہ معبرین نے یہ بھی فرمایا کہ خواب میں اگر کسی نے قبریں دیکھی ہیں، یعنی قبر کی طرف دیکھا ہے، تو فرمایا کہ ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے کام بند ہونے جا رہے ہیں، اس کے معاملات بند ہونے جا رہے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر وہ بالکل نمازوں کا پابند ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہے، اور ایسا خواب دیکھے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ آ جائے۔ اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو اس میں کوئی مشکلات آ جائیں، یا کام بند ہونے کی طرف جا رہا ہو، تو اس وقت بھی ایسے خواب عام طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو بہرحال تینوں چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر لاپرواہ ہے تو دین کی طرف آ جائے، اور اگر وہ ہے تو اور زیادہ ہو جائے، اور نمبر 3 اگر وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنا کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، تو اس کے معاملات میں کہیں رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے، تو بہرحال اگر اس طرح ہو تو پھر صدقہ وغیرہ دے دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں اس سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر فرمائے۔ بہت کہتے ہیں نا، ایک مختصر سا ٹاپک ہے، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کا جواب دیا ہے۔ بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح والد سے سگنا بی بی۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ ہمارے 3 خواب ہیں۔ میں دیکھتی ہوں خواب میں اونچی جگہ پر کھڑی ہوں، نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہوں مگر اتر نہیں رہی، پھر دیکھتی ہوں ایک درخت ہے، درخت کی ٹہنی ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں اسے پکڑ کر نہ نیچے آستا آستا اتری، پاؤں کے نیچے اپنا دیوار آ جاتی ہے، پھر میں آستا سے نیچے اتر جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ میں 5 وقت کی ویسے بھی نماز پڑھتی ہوں، جی ماشاءاللہ، اور رات کو سوتے وقت سورتاں پڑھ کر سوتی ہوں۔ اچھا، درخت کے ذریعے یہ نیچے آ جاتی نیچے آ ہیں؟ جاتی ہیں، دیوار پہ آ جاتی ہیں۔ جی ہاں جی، پھر میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ کے سورتاں پڑھ رہی ہیں، کبھی مزمل پڑھ رہی ہیں، کبھی تبارک اللہ بھی پڑھ رہی ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی اور صورتیں پڑھتی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ہمارا خواب یہ ہے کہ ہم 2 بہنیں نا رکشے میں سفر کر رہی ہیں، رکشہ چلتا چلتا رستے میں رک جاتا ہے، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں رکشہ کیوں رک گیا، کہتا ہے آسمان پہ بادل آ گیا ہے، دیکھتی ہوں تو کالا بادل ہے، کہ بادل کو دیکھ کر میں نا گھبراتی ہوں، میں کہتی ہوں اس کے دونوں دروازے کھول دے رکھتے کہ مجھے نا گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے 3 خواب ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہن سہرا بی بی، آپ نے اچھا، آپ کی جو بہن ہے وہ ماشاءاللہ حیات ہے؟ ہاں جی، شادی شدہ۔ جی ماشاءاللہ، اچھا حیات ہیں، شادی شدہ؟ اچھا، ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے؟ جی بہن سے محبت بہت ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ اچھا، ان دنوں میں کوئی ایسی بات ناراضگی والی تو نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی بات ناراضگی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے 3 خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ وہ سب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میں خیال کچھ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو جی ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ مجھے خواب یہ بتانا ہے کہ میں نے صبح میں خواب یہ دیکھا کہ جیسے میں ایک جگہ اوپر چڑھ کر جا رہی ہوں، تو مگر جہاں پر مجھے
لاسٹ والے حصے پہ چڑھنا ہے وہ کافی اونچا ہے، تو میرے پاؤں اتنے عجیب سے ہو جاتے ہیں کہ میں اس پہ چڑھنے نہیں پا رہی ہوں، اور اس میں میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے چڑھا دیا ہے اوپر، اور پیچھے کچھ بڑے لڑکے بھی آ رہے ہیں، لیکن میں چڑھنا چاہ رہی ہوں، میں چڑھنے نہیں پائی ہوں، تو میں وہیں بیٹھ گئی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ یعنی گھر پہ ہی ہوتی ہیں، پڑھتی ہیں، یا کیا ہے؟ مطلب میرے بہت سارے معاملات ہیں، جانا آنا، اپنے پروگرامز کرنا، تو مطلب اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری گھر بہن، پر نہیں ہوتی میں۔ آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ چڑھتے چڑھتے رک جاتی ہیں، یہ خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو ونس اگین۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں، اور میرا خواب یہ ہے کہ میں جو ہے وہ خواب میں صاف پانی ہے، اس میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ صاف پانی میں کپڑے دھو رہی ہیں آپ؟ جی صاف پانی میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہوں، تو کپڑے دھونے کے بعد جب میں جاتی ہوں تو آگے سے ایک مشکل راستہ آ جاتا ہے جی، تو جو ہے پھر ادھر ہی ایک عورت ہوتی ہے، وہ برہنہ ہوتی ہے، چکر لگا رہی ہوتی ہے، تو میں کہتی ہوں یہ تو کتنا برا عمل ہے، اس سے اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں جو ہے وہ مشکل راستہ آتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ وہ اوپر لوگ چڑھ گئے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اوپر چڑھ جاؤں گی، تو میں بھی پاؤں رکھ کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں اور میں چڑھ جاتی ہوں۔ اچھا، پھر دوسری طرف اترتی ہوں تو دوسری طرف آگے سے ایک اور مشکل راستہ آ جاتا ہے، تو یہ میرا خواب ہے۔ چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ خواب یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے کوئی عورت ایک بچے کو لپیٹ کے بہت خوبصورت سے کپڑے میں دیتی ہے، بعض مرتبہ بچہ بہت خوبصورت اور بہت صحت مند ہوتا ہے، کبھی لال کپڑے میں کبھی سفید میں، لیکن یہ کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی، مطلب ایک دو دن کے بعد ہی پھر میری طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، اکثر میں یہ خواب دیکھتی ہوں۔ اچھا یہ میرڈ ہیں؟ جی آپ میرڈ ہیں؟ جی ہاں میں میرڈ ہوں، میرے بچے ہیں، 4 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، اچھا ایک بیٹے کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکر، ہم پروگرام میں شامل ہوئیں، اور ناظرین مزید آپ کو کالرز کو شامل کریں گے، لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کریں گے، شامل کریں گے اپنے کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے مسز طاہر بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب میں سانپ کو دیکھتی ہے، اچھا تو بیٹی، سانپ اس کے پاس سے گزر جاتا ہے، وہ اس کو کچھ کہتا نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا بس یہی آپ کا خواب ہے؟ اور ایک اچھا دفعہ یہ بتائیں کہ بیٹی کی ایج کیا ہے؟ اس کی ہے 29۔ ٹھیک ہے، کیا کرتی ہیں وہ؟ وہ پڑھائی کے لیے باہر چلی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، دوسرا خواب بیان کیجیے۔ اور دوسرا وہ میں نے پہلی دفعہ اس کا نکاح کیا تھا، وہ رخصت ہو کے اپنے خاوند کے پاس چلی گئی تھی، وہاں وہ اپنی کزن کو خواب میں دیکھتی ہے جو کہ فوت ہو چکی ہے، وہ بچی اس کو دلہن بناتی ہے اور اس کو پلنے دیتی ہے، اور 3.5 ماہ بعد ان کی سپریشن ہو جاتی ہے بیٹی میری کی۔ اچھا اچھا، اور دوبارہ پھر میں نے اس کا نکاح کیا، پھر نکاح کے بعد وہ بچی پھر اس کے خواب میں آئی ہے، پھر اس کو کچھ چیزیں دی ہیں، اور 1.5 سال مطلب رخصتی نہیں ہوئی ہے، 1.5 سال بعد پھر ختم یہ رشتہ ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال اور ابھی اس لیے پھر ہم نے مجبور ہو کے، تو وہ بچی کیونکہ بہت ڈپریسڈ ہو گئی ہے، ہم نے اس کو ایجوکیشن کے لیے باہر بھیج دیا ہے۔ یعنی یہ معاملات 2 مرتبہ ہوئے ہیں؟ 2 مرتبہ ہوا۔ یہ 2 مرتبہ ہوئے ہیں اس بچی کے چلے ساتھ۔ مسٹر طاہر، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچی کا کیریئر اچھا بنائے، نصیب اچھے کرے۔ آپ تو ماں ہیں، ہم بھی بھائیوں کے ماموں کے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میری بہن اسلامات سے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کال میں شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی ضلع فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. مجھے خواب آیا میں ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر رہی ہوں. جب 2 نفل پڑھ لی ہیں تو اس کے بعد دوبارہ پھر 2 نفل پڑھ لی اور پڑھ لی 4 نفل. کیا پڑھ رہی ہیں؟ 2 نفل پہلے پڑھ لیے, دوبارہ پھر 2 نفل پڑھ لیے, 4 نفل پڑھ رہے ہیں ریاض الجنہ میں. ٹھیک ہے. وہاں جا چکی ہیں ویسے؟ جی نہیں ابھی تک, بس دعا فرمائے اللہ لے جائے. انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا مولا فرمائے. درود پاک کی کثرت رکھیں, انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل ابریش. جی بیٹا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تانلے وارا سے. اچھا یہ قرآن بہت اچھا پڑھتی ہے ماشاءاللہ, اچھا بچی ہے یہ. ماشاءاللہ. ہاں چلے اپنا خواب بیان کیجئے. جی مجھے خواب آیا ہے کہ میری ٹیچر کی کپڑوں کی بہت بڑی شاپ ہے اور جھولے بھی ہیں. پہلے دن سب بچوں کو فری جھولے دیں. اچھا اچھا آپ کی ٹیچر ہیں؟ جی کپڑوں کی دکان ہے. اچھا اچھا ٹھیک اچھا ہے. ان کی ٹیچر کی مطلب یہ کہ کپڑوں کی بہت بڑی شاپ ہے, ہاں جیولرز کی, جیولری کی بھی ہے. جیولری کی بھی ہے, جیولری اور بھی وہ سب کو بانٹ رہی ہیں. ہاں ہاں. اچھا بیٹا یہ بتائیں, مصحف کی تعریف کریں, تلاوت کرنے کی ایک آدھ کو آیت تو سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. ماشاءاللہ. يوقد من شجرة مباركة زيتونة. سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے. ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھی تلاوت کی. وہ آپ نے دیکھا, آپ تو قاری ہیں ماشاءاللہ خود سے, کہ اندر سے آواز نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. نہیں یہ ماشاءاللہ ان کی والدہ بھی ہیں, یہ ہے ان کی دوسری بہن بھی ہیں, اور سب کا پڑھنا بہت اچھا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بچیاں نا ماں کو فالو کرتی ہیں, ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں, قرآن سنائی میں اکثر کال کرتی ہیں. تو جب ماں اتنا اچھا پڑھے گی تو بیٹیاں لیکن چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یہ, ماشاءاللہ لیکن ماشاءاللہ پڑھنا آپ دیکھیں. جذبہ دیکھا آپ نے. ہاں ماشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے گھرانے میں برکت نازل فرمائے, اور آپ کے طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتوں میں شامل فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کی کہاں سے بات کر رہی ہیں بتائیے؟ ساہیوال سے. ساہیوال سے بات کریے, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں اکثر خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں اجنبی راستوں پر چل رہی ہوتی ہوں اور میرے ساتھ اجنبی لوگ ہوتے ہیں. اجنبی راستوں پہ. جی آپ کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ اور غیر لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں نہیں جانتی. اچھا ٹھیک ہے. اور مجھے منزل نہیں مل پاتی. میں لمبا سفر کرتی رہتی ہوں لیکن مجھے منزل نہیں مل پاتی, اور اکثر اوقات اندھیرا بھی دیکھتی ہوں خواب میں. اچھا اندھیرا دیکھتی ہیں. جی اس کی مجھے تعبیر. اچھا دونوں یہ خواب الگ الگ ہیں؟ یہ ایک ہی خواب کا تسلسل ہے, الگ الگ ہیں دونوں؟ کبھی تو الگ الگ اس طرح آتے ہیں, اور کبھی ایک ہی خواب میں اندھیرا بھی ہوتا ہے اور میں ٹریول بھی کر رہی ہوتی ہوں, ساتھ میں اجنبی لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے. کیا کرتی ہیں آپ, پڑھتی ہیں؟ جی میں الحمدللہ بہت زیادہ دینی شغف رکھتی ہوں, اور سیلف اسٹڈی کرتی ہوں, ٹی وی کے پروگرامس وغیرہ دیکھتی ہوں. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. جی میرے 2-3 خواب ہیں. میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں اور میری فیملی, ہم 2-3 بہنیں ایک گھر میں موجود ہوتی ہیں. تو میری جو ایک بہن ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں اپنے سسرال جا رہی ہوں. اس کے بعد نا ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نا آندھی آ رہی ہے, تو میں اپنی بڑی بہن سے کہتی ہوں کہ ابھی میں بھی گھر جا رہی ہوں. آندھی ہلکی سے ہوا چل رہی ہوتی ہے, ہلکے پھلکے کاغذ اور شاپر سے اڑ رہے ہوتے ہیں, تو میں ایک نا پل کراس کر چکی ہوتی ہوں. تو اس کے بعد میں ایک
दूसरे पुल पे ना चढ़ती हूँ। जब मैं चढ़ती हूँ तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी वो हवा भी चल रही होती है। तो जब मैं पुल चढ़ती हूँ तो एक औरत ना उस पुल के सेंटर में ना नमाज पढ़ रही होती है। तो मैंने कहा कि मगरिब का भी टाइम हो गया है। फिर मैं अब देखती हूँ कि अजानें शुरू हो जाती हैं, तो फिर मैं बहुत तेजी से ना घर दौड़ती हूँ कि मैं जल्दी से पहुंचकर मगरिब की नमाज अदा कर लूँ। तो उस दौरान जब अजानें हो रही होती हैं तो मैं दुआ कर रही होती हूँ कि अल्लाह पाक मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरे लिए आसानी पैदा फरमा और मेरे रिश्ते का कोई वसीला बना दो। साथ में रो रही होती हूँ। और जब पुल का बिल्कुल आ जाता है ना बुलंदी वाला हिस्सा, मैं उसके बिल्कुल सेंटर में खड़ी होती हूँ, तो मेरे ना ख्वाब जो है ना वो पूरा हो जाता है, मेरी आंख खुल जाती है। उसके बाद मैं एक ख्वाब ये देखती हूँ कि मैं एक ना जगह पे शादी हो रही होती है, तो मैं और मेरी फैमिली वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। तो एक बच्ची मुझे कहती है कि नापी खाना ला दो। तो मैंने कहा खाना ना काफी दूर है, तो मैं ना थक जाऊंगी। और मेरे ना गुस्ल का सिर्फ 1 या 2 मिनट रहते होते हैं, क्योंकि उसके बाद गुस्ल करके मैंने तवाफ करना होता है। और तवाफ जहाँ जाके तवाफ करना होता है वो जगह भी बहुत करीब होती है और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ और मैं बिल्कुल तैयारी कर रही होती हूँ। तो बस अभी मेरा गुस्ल भी नहीं होता और मेरा तवाफ भी नहीं होता, क्योंकि मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा। ये मेरा तीसरा ख्वाब, हाँ जी, तीसरा ख्वाब ये है कि मैं देखती हूँ कि आसमान मेरे बहुत करीब है और मैं एक थोड़ी सी बुलंदी की जगह पे खड़ी हूँ, और वो मंजर जो है ना बिल्कुल एक पीछे रैप का मंजर है, आम मंजर रही जैसे हम आम रूटीन में देखते हैं। तो मैं देखती हूँ रोज़ा अत्थर मौजूद है, जो माशाल्लाह बहुत गुंबद खजरा बहुत बड़ा, और उसका मीनार भी देखती हूँ बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे भी मैं अपने रिश्ते की दुआ करती हूँ और उसके बाद कहती हूँ कि अल्लाह पाक अगर मैं हाजी या उम्रा करने आई ना आपके पास, तो मैं आपसे बड़ी दुआएं करूँगी। जी मेरे, हाँ जी, ये मेरे ये वाले जवाब में ख्वाब है, तो आप प्लीज मुझे इसका ना अनायत जी फरमाइए। बिल्कुल, आपके तीनों ख्वाब तफसील से हमने सुने, लिखे, कहते क्या हैं। अब आपकी बारी, आप सुनिएगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मस्जिद में बताएंगे आपके ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल में शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी रावलपिंडी से बुशरा बात कर रही हूँ। जी बुशरा, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी एक एग्जामिनेशन ख्वाब में मैं देखती हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ तो पेपर कर रही होती हूँ और मुझसे हो नहीं रहा ना। मुझे बताया भी जा रहा है कि ये आपने पेपर में रिटर्न करना है, लेकिन मुझसे लिखा नहीं जा रहा और वो उसमें मुझसे टाइम ओवर हो जाता है और मुझसे पेपर ले लिया जाता है। अच्छा। तो ये बहुत बार देखा है, तो कुछ अच्छा ये बताएं कि आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं या स्टडी कर चुकी हैं? जी पढ़ती हूँ कुरान पाक। अच्छा, थोड़ा सा मामलात में घबराहट का शिकार तो नहीं हो जाती हैं? जी कुछ ऐसा है। ठीक है। अच्छा ठीक है, आपका ख्वाब क्या कहता है बताएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन अब हम जाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे पे, आप कहीं नहीं जाएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वक्फे में ज्वाइन किया हमारे कॉलर ने, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बसमा बात कर रही हूँ कराची से। मुझे ये पूछना था, अगर हम ख्वाब में शेर को देखें तो कैसा है? मतलब वो शेर हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, लेकिन हमारे साथ है और मतलब मैंने उसको पाला हुआ है ख्वाब में, लेकिन जब मैं उठती हूँ तो मैं उसको देख के डर जाती हूँ। अच्छा ठीक है। क्या करती हैं ये? आप करती क्या, स्टूडेंट है? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। कोई परेशानी तो नहीं है? वैसे तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन बस अभी तो इतना ही पूछना था मुझे। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म फरमाए। नाज़रीन अब आज के इस प्रोग्राम में मज़ीद कॉल को शामिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब हमारा तीसरा सेगमेंट है। इस सेगमेंट हमने मख्तस किया हुआ है पूछने के लिए कि बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। तो चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी मुफ्ती साहब। जी, साहिवाल से सुगरा बीबी ने ये पूछा कि किसी जगह यानी ऊंची जगह पर खड़ी हुई हैं और नीचे उतरने की कोशिश करती हैं लेकिन उतर नहीं पाती, तो कोई दरख्त इनके हाथ में, कुछ दरख्त की जो निचला हिस्सा है या कुछ इस तरह उनके हाथ में आता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाती हैं। तो इस ख्वाब की ताबीर इन्होंने पूछी है। देखें, किसी ऊंची जगह खड़ा होना ये तो खैर अच्छी अलामत है, लेकिन ऊंचाई से नीचे ना आना तो ये थोड़ा सा किसी मुश्किल की तरफ इशारा है। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग ये ख्वाब देखते हैं कि हम ऊंची जगह चढ़ गए हैं, ठीक है ना, और फिर आराम से नीचे भी, वो बहुत अच्छा ख्वाब होता है। ऊंची जगह चढ़कर फिर नीचे आना पाना तो इसमें थोड़ा मुश्किलात, कुछ रुकावटों की तरफ इशारा होता है।
تو کوئی ایسے معاملات کہ جس میں مطلب یہ اپنے آپ کو مشکل میں تصور کر رہی تھیں، اور جب یہ وہاں سے یعنی اب یہ چاہ رہی تھیں کہ اب اس مشکل سے چھٹکارا مل جائے یا اس سچویشن سے یہ باہر نکل آئیں، تو تھوڑی ان کو مشکل ہوئی، تھوڑی رکاوٹیں ہوئیں، لیکن بہرحال یہ الحمدللہ دوبارہ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے یہ اس صورتحال سے باہر نکل چکی ہیں۔ یا تو یہ معاملہ ہو چکا ہے یا مستقبل قریب میں کہیں پر بھی خدا نہ خواستہ ہلکا پھلکا اس طرح ہو سکتا ہے، تو بہرحال یہ کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و الام پھلانگ نہیں سکتے۔ کوئی بھی ایسا خواب دیکھیں کہ جس میں تھوڑا پریشان ہو جائیں یا کچھ آپ محسوس کریں کہ غم حزن کی کیفیت ہے، تو پھر آپ اٹھ کر یہ عمل کر لیا کریں کہ اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ، اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، اور اٹھ کر حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دے دیا کریں، تو پھر اس خواب کا جو اثر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک خواب انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ حقیقت میں بھی نمازی پرہیزگار ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مطلب یہ قرآن شریف کا بڑا شغف رکھتی ہیں، تو نماز میں ہی یعنی خواب میں دیکھتی ہیں کہ نماز پڑھ رہی ہیں، اس میں سورہ ملک پڑھ رہی ہیں، اس میں سورہ مزمل پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ کہ یہ خواب ہمت کہلائے گا کہ جو آپ حقیقت میں کرتے ہیں، جو حقیقت میں آپ کا معمول ہے وہ خواب میں بھی آپ کا معمول ہے۔ تو دیکھیں جو شعور میں آپ کر رہی ہیں تو لاشعوری طور پر بھی آپ نیند میں خواب کی حالت میں وہی دیکھ رہی ہیں، تو بہرحال منظر بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو بعض اوقات خواب ہمت میں کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں جس طرح کرتا ہے خواب میں اسی طرح دیکھتا ہے، تو آپ حقیقت میں نیک کام کرتی ہیں تو خواب میں بھی نیک کام دیکھ رہی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ تعبیر اس کی کچھ نہیں ہوگی لیکن خواب بہت اچھا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز نکلتی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نمازی پرہیزگار ہیں، تو آپ نے خواب میں اپنے آپ کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے دیکھا، سورہ مزمل پڑھتے ہوئے دیکھا، تو سورہ ملک جو ہے نا حدیث پاک کے مطابق یہ قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے۔ تو آپ دنیا میں وہ کام کر رہی ہیں، تیاری کر رہی ہیں کہ کل کلا جو ہے وہ وہاں پر ظاہر ہے کہ ہم سب نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن آپ نے وہاں کے لیے اپنے لیے جو خوشی کا سامان ہے وہ کر لیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ نکلتا ہے، تعبیر کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ سورہ ملک چونکہ اس کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المانعۃ المنجیۃ من عذاب اللہ، یہ قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے، قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، تو ماشاءاللہ اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اور سورہ مزمل یہ پریشانیوں کے سد باب کے لیے، مشکلات کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور پر اس میں جو علماء فرماتے ہیں نا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے سورہ مزمل پڑھتا ہے تو اسے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ایک سائن ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی نکل سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی انتہا ہے، آپ کی زندگی میں عشق کی انتہا ہے، تو اسی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ ایک کہتی ہیں کہ ہم 2 بہنیں رکشے میں سفر کر رہی ہیں، تو جو ہے وہ رکشہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، تو یہ پوچھتی ہیں کہ کیا معاملہ، وہ کہتے ہیں کالے بادل ہیں، کلاؤڈ یعنی بہت زیادہ ہیں، تو یہ بھی دیکھتی ہیں تو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ ان کی اپنی بہن سے، سسٹر سے بڑی محبت ہے، تو یہ کالے بادل دیکھنا اور گھبراہٹ کا طاری ہونا کوئی ایسی سچویشن لاحق ہو سکتی ہے کہ جس معاملے میں یہ بھی ہوں، ان کی بہن بھی ہوں، تو کوئی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی مشکل مراحل آ جائیں، کوئی گھبراہٹ یعنی ایسا مرحلہ کہ جس میں گھبراہٹ طاری ہو جائے، لیکن بہرحال جو نتیجہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا، تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ اس سے بھی اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ تو میں نے آغاز میں جو عرض کیا تو وہ آپ کر لیں، صدقہ وغیرہ دے دیں، تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ صبح میں ایک خواب دیکھا کہ ایک جگہ اوپر چڑھتی ہیں تو لاسٹ میں کافی اوپر ہے، یہ چڑھ نہیں پا رہی، کچھ بچے بھی ہیں، کچھ لڑکے بھی ہیں، تو یہ چڑھ نہیں پاتی ہیں، اور اسی اثناء میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے مراحل طے کر رہی ہیں کامیابی کے ساتھ، اوپر چڑھتی جا رہی ہیں کامیابی کے ساتھ،
کچھ معاملہ ایسا ہے یا کچھ کام ایسا ہے کہ جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کر جائیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بندہ ایک کام کرتا رہتا ہے، جب اس یعنی کام کا جو رزلٹ ہے نا اس سے بندہ کچھ دور رہتا ہے، کچھ دور ہوتا ہے تو وہ کام مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بطور محاورہ کہ ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی. تو یہاں پر ایسی سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو جہاں پر بھی کامیابی عطا فرمائے. اور تھوڑا سا یہ کہ کبھی ایسا معاملہ ہو بھی نا تو اپنے آپ کو بالکل ایک نارمل رکھیں اور یہ چیز سر پر سوار نہ کریں، نارمل رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. مشکل سے مشکل مرحلہ ہمارے لیے ہے، رب تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. وہ کن فرمائے فیکون ہو جائے، راستے کھل جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ چکوال سے بہن نے پوچھا کہ صاف پانی میں کپڑے دھو رہی ہیں، پھر آگے جاتی تو کچھ مشکل راستہ آ جاتا ہے. ایک عورت جو ہے وہ بغیر لباس کے ہے، چکر لگا رہی ہے، ان کو بڑا برا لگتا ہے. پھر آگے یعنی کچھ اوپر لوگ یعنی چڑھ جاتے ہیں اس مشکل راستے سے تو یہ سمجھتی کہ میں بھی چڑھ جاؤں گی. چڑھتی ہیں پھر اترتی ہیں تو پھر مشکل راستہ آ جاتا ہے. یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ کپڑے دھونا یہ توبہ کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے اور نیکیاں زیادہ کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا، نمازوں کی پابندی، فرائض واجبات کی پابندی، سنتوں کی طرف آنا، بار بار ایسے اعمال کرنا کہ جس میں اللہ رب العالمین آپ کو پاکیزگی عطا فرمائے، تو اس طرف اشارہ ہے. اور پھر یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہیں پر دیکھتی ہیں تو یہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتی اور ان کو بہت زیادہ برا محسوس ہوتا ہے. تو خواب میں بھی دیکھیں کہ ایک ایسا منظر دیکھا تو ان کو بہت برا محسوس ہوا. اچھا، پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نا کسی حوالے سے یہ کچھ پریشانیوں کا شکار ہیں اور زیادہ لگتا ہے کہ اس میں صحت کے حوالے سے کہ ایک چیز صحیح ہوتی ہے اس میں سے نکلتی ہیں تو پھر دوسری چیز لاحق ہو جاتی ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ بہادر خاتون ہے اور یہ بیماری کو سر پر نہیں لیتی، تو یہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور آپ پر آپ کی تمام بیماریاں اگر ہیں تو دور فرمائے، آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور سورہ فلق اور ناس یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور فلق و ناس 3 مرتبہ ولاخ 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں اور دم کے بعد پانی پیا کریں. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ کوئی عورت اپنے ایک بچے کو لپیٹ کر انہیں دیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ان پر کوئی نہ کوئی پریشانی جو ہے وہ اس طرح آ جاتی ہے. تو جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اگر ایسا خواب ہو تو میں نے آغاز میں ایک طریقہ بتایا جو حدیث پاک میں وہ کر لیا کریں تاکہ اس خواب کا برا اثر آپ پر نہ آئے اور صدقہ وغیرہ دے دیا کریں کہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے. تو بہرحال جب یعنی ایک یہ بھی کر سکتی ہیں کہ سونے سے پہلے باوضو ہو جائے اور جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. پنڈی سے مسز طاہر صاحبہ نے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ سانپ گزر جاتا ہے لیکن وہ کچھ کہتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اس وقت ان کی جو صاحبزادی ہیں تو دشمن موجود ہے لیکن بہرحال وہ ان کی طرف ابھی آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین آئندہ بھی ایسے ہی رکھے اور دشمنوں کے سے محفوظ و مامون فرمائے. یہ کہتی ہیں کہ نکاح کیا تھا اور رخصتی ہو چکی تھی، اس کے بعد ان کی بیٹی نے اپنی کزن مرحومہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان کو دلہن بناتی ہیں، پھر اس کے بعد سپریشن ہو گئی، پھر نکاح کیا اور پھر اسی طرح مرحومہ آئیں اور کچھ دیا، پھر سپریشن ہو گئی. اللہ رب العالمین ہماری اس بچی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے کیونکہ یہ سچویشن بڑی گمبھیر ہوتی ہے اور خاص طور بچی کے ساتھ اس طرح ہو جائے تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے، ان کے نصیبوں کو اچھا فرمائے. بہرحال اپنی بیٹی سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ فلق اور ناس پڑھ کے ولاخ 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں اور 5 نمازوں کے بعد استغفر اللہ ربی یہ 11 مرتبہ پڑھیں ولاخ 3 درود شریف اور یا لطیف یا اللہ فجر عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں ولاخ 3 درود شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. بہن نے فیصل آباد سے پوچھا کہ ریاض الجنہ میں یہ پہلے 2 نوافل پڑھتی ہیں
پھر 2 نوافل پڑھتی ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو ان کو وہاں پر حاضری نصیب ہوگی یا ان کو اللہ رب العالمین دینی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے بھی پے در پہ 2 خوشیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا ایک بہن ابرش نے یہ پوچھا ٹانڈیا والا سے کہ ان کی ٹیچر جو ہے وہ جویلری شاپ ہے, بہت بڑی کپڑوں کی شاپ ہے, اور وہ سب میں دے رہی ہیں. بیٹا یہ مسئلہ یہ کہ آپ کی ٹیچر باعلم ہیں اور اپنا علم وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں پھیلا رہی ہیں, تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بہت اچھا خواب ہے یہ. ساہیوال سے شگفتہ بہن نے پوچھا کہ اکثر اجنبی راستوں پر چل رہی ہوتی ہیں, منزل نہیں ملتی. دوسرا خواب انہوں نے یہ بیان کیا کہ اندھیرے میں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. میری بہن آپ ماشاءاللہ دینی شغف بھی, آپ کو قرآن بھی پڑھتی ہیں, دینی حوالے سے آپ کو کافی زیادہ وہ ہے, تو اجنبی راستوں پر چلنا اور منزل کا نہ ملنا یہ آپ کی پریشانیاں ہیں اور راستوں میں رکاوٹیں. اندھیرے میں ٹریولنگ کرنا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ اب اس سے باہر آنے کا راستہ میرے لیے نہیں ہے. اللہ پر توکل رکھیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روشنی عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے بہتری کی سبیل ضرور نکلے گی. تو میں ابھی جو میں نے کچھ وظائف بتائے استغفار کے حوالے سے اور یہ تو یہ آپ بھی کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. سمیرہ بہن نے ساہیوال سے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کی بہنیں کچھ فیملی کے افراد گھر میں ہوتی ہیں, تو وہ پھر آندھی کا معاملہ, پھر پل پر چڑھنا, کسی برج پر چڑھنا, پھر ایک عورت کا وہاں درمیان میں سینٹر میں نماز پڑھنا, یہ بھی گھر آتی ہیں نماز پڑھتی ہیں, پھر دعا کرتی ہیں اور دعا میں خاص طور پر اپنے رشتے کی دعا کرتی ہیں. ایک جگہ شادی ہوتی ہے تو وہاں فیملی بھی ہوتی ہے, ایک بچی کو کہتی ہے کہ بھائی کھانا لا کر دیں, تو کھانا کافی دور ہوتا ہے, اور پھر ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ غسل کر کے پھر طواف کرنا ہوتا ہے ان کو. دیکھیں ایک تو یہ کہ تھوڑا سا نا آپ ماشاءاللہ آپ بھی دین کی طرف ہیں اور معاملات سارے آپ کے ماشاءاللہ ہیں, لیکن تھوڑا سا اپنے ذہن سے نا یہ پریشانیاں, یہ مشکل چیزیں ان کو سوار نہ کریں. یہ اپنے سوار کی بھی ہیں, اس لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں مشکلات میں محسوس کرتی ہیں. تو بہرحال یہ جو نماز والا خواب ہے یہ ہے کہ اب اتنا دور معاملہ نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ جب آپ نے دعا کی نا خواب میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے سوال کرتا ہے تو میں قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان, مجھے جب پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے, رزلٹ انشاءاللہ اب زیادہ دور نہیں ہے. اور جو دوسرا میں نے خواب میں نے عرض کیا کہ آپ تھوڑا سچویشن سے باہر نکلیں, اور کیونکہ یہ دیکھیں اس میں انتشار ہے, منتشر خواب ہے, تو تھوڑا سا ان چیزوں کو اپنے سر پر سوار نہ کریں, توکل کریں اللہ تعالیٰ پر, اور اچھے اعمال تو آپ کرتی ہیں, جو وظائف میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتائے تھے وہ آپ بھی کریں, انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. باقی مؤخر کر دیتے ہیں, ختم ہو گئے. جی ہیں, ہاں تو کل انشاءاللہ ناظرین اس میں ضرور آپ کے خوابوں کو شامل کریں گے. ملاقات کرتے ہیں کل انشاءاللہ. زندگی بخیر اور فرائض و واجبات کا درود پاک کی کثرت رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان آشکار داور کو. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.